بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور ان کے خواب کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوف کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کیسے کھا جائے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اتنے میں ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کر رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی کہانی ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا، یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور وہاں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا کہ یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔
جب ان کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ وہ ایک معمولی غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری فراہم کی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان جیل میں اور بھی موجود تھے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا اور دوسرا ان کے لیے کھانا بنانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر سے ان روٹیوں کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مزید عرصہ جیل کے اندر رہ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے ایک خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی رہے گی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جو غلہ کاٹو تھوڑا استعمال کرو اور باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال بھی آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نپٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کر لیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ بادشاہ نے آپ کو بہت پسند کیا اور ان کو اپنا خاص آدمی بنانا چاہا۔
اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو، کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ کچھ ہی عرصہ میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقہ تک پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں، تو آپ کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادے سے مصر پہنچے۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ ان کے بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی، اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر بھروسہ نہ کیا، جیسا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسہ کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا، اس کی بنا پر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں کا انتخاب کرنا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سمجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بنیامین کے۔ اس کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ اپنے بھائی یوسف جیسا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے میں ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا، میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ صبر سے کام لیا اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باقی 3 بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غم زدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انہیں حکم دیا کہ جاؤ کہ ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلہ میں پورا غلہ عطا فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف نہ دیکھی گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا، یقیناً آپ تو اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔